ہمارے یہاں بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ بدر تو ایک معرکہ تھا، لوگوں کے درمیان جنگ ہوئی اور مسلمان کسی قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلے تھے، اس کے نتیجے میں جارحیت ہوئی اور یہاں سے بھی جنگ ہوئی۔ یہ عذاب کیسے تھا؟ قرآن مجید کیا اس کو اسی طرح الگ کر کے بتاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت تدبیر وہ کھڑی ہوئی ہے بدر کے اندر، پورا معرکہ بدر عذاب کی پہلی قسط کیسے بنتا ہے؟ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید نے سورہ انفال میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ بدر کا معرکہ در حقیقت تھا کیا، یہ کیسے ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا تدبیر اور کیا حکمت تھی، اور اس کو کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب تھا جس کی پہلی قسط قریش کی قیادت پر نازل ہو گئی۔ میں یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ دو حصوں میں ہم نے لوگوں کو تقسیم کیا۔ ایک وہ ہیں کہ جو منکرین ہیں، عام لوگ ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا قرآن مجید میں اس کے لیے متربصین کی تعبیر بھی اختیار کی گئی ہے۔ وہ انتظار کر رہے ہیں، ان کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ کر ایمان کا اظہار کر سکیں۔ ٹھیک، لیکن ان کے مقابل میں وہ بہت سے لوگ ہیں، اگرچہ ان کی تعداد تو عام لوگوں کے مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو لیڈرشپ میں ہے، جو قیادت میں ہے، جو مترفین ہے، جو سوسائٹی کے اندر اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ وہ جس طریقے سے مشرکین عرب میں ہیں بالکل اسی طریقے سے اہل کتاب میں بھی ہیں، اور یہ ہر قوم میں ہوتے ہیں، ہر گروہ میں ہوتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ کہ جو اپنے اندر قوت رکھتے ہیں، جن کے اقتدار کو لوگ تسلیم کرتے ہیں، جن کے سامنے لوگ جھکتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو معاندت پر اترے ہیں۔ تو اس طریقے سے دو صفیں بن گئی ہیں، ایک معاندین کی صف اور ایک منکرین کی صف۔ منکرین یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے عناد کا رویہ اختیار نہیں کیا، جو مقابلے میں نہیں آئے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو معاندین ہیں، خاص طور پر مشرکین عرب جن کو ہم پہلے موضوع بنا رہے ہیں، یہ پے در پے یہ کوشش کرتے رہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں جس حد تک ستا سکتے ہیں ستائیں۔ مکے میں بھی یہی معاملہ رہا۔ اگر یہ لوگ مزاحمت نہ کرتے تو مکے کی فضا میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے بڑی قبولیت پیدا ہو گئی تھی، لوگ اس کی جانب آ رہے تھے۔ یہی لوگ ہیں کہ جن کے ظلم و ستم کی وجہ سے بہت سے صحابہ کو اور صحابیات کو حبشہ ہجرت کرنی پڑی۔ یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے آخر میں دارالندوہ میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ خاتمہ کر دیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ اب آپ ہجرت کر سکتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں کہ جن کے ستمرانیوں کی وجہ سے بار بار یہ مواقع پیدا ہوئے کہ ایک شخص بھاگ کر وہاں سے نکل رہا ہے اور ایک آدمی زنجیروں کو توڑ کر نکل رہا ہے، اور اس طریقے سے خاص طور پر غلاموں کو اور زیر دستوں کو ان کی وجہ سے بڑی مشکلات پیش آئیں۔ تو یہ معاندین ہیں، یعنی ان کو سمجھ لینا چاہیے۔ میں نے یہ بھی بتایا آپ کو تفصیل کے ساتھ کہ ان معاندین کے خلاف تو کارروائی پہلے دن ہو سکتی تھی، لیکن ان کو بھی جو کچھ حفاظت حاصل رہی وہ اس وجہ سے حاصل رہی کہ ایک بڑی تعداد منکرین میں یا عام لوگوں میں ان لوگوں کی تھی کہ جو ایمان لا چکے تھے، جن کے دلوں میں ایمان اتر چکا تھا، جو ایمان کی طرف مائل ہو چکے تھے، جن سے اب یہ توقع تھی کہ وہ آگے بڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق دے گا۔ ٹھیک، ان لوگوں کی وجہ سے جو مہلت ملی ہوئی تھی وہ ظاہر ہے کہ اسی حد تک رہنی چاہیے تھی، اور اسی حد تک رہی جب تک کہ ان کی گردن ناپنے کا موقع نہیں ملتا۔ چنانچہ یہ موقع انہوں نے خود فراہم کر دیا۔ یعنی اگر یہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاتے اور صورتحال وہ ہوتی جس کا میں نے تفصیلی ذکر کیا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے ہیں اور اب وہ اپنی دعوت کا کام کر رہے ہیں، جس کا جی چاہتا ہے وہ قبول کرتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ قبول نہیں کرتا، دوسری جانب سے کوئی جبر تو نہیں ہو رہا تھا، لیکن یہ باز نہیں آئے اور پے در پے اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ یہ مدینے پر، جس کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا، حملہ آور ہوں۔ بہت سی ایسی روایات ہیں آپ کو تاریخ میں ملیں گی جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اوس و خزرج کے بڑے لوگ کبھی عمرے کے لیے جاتے تھے یا وہاں مدینے سے مکے میں پہنچتے تھے تو یہ ان کو بھی دھمکیاں دیتے تھے۔ اچھا، تو یہ صورتحال تھی۔ اس صورتحال میں وہ چیز پیدا ہو گئی جس نے قریش کی قیادت کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ یثرب پر حملہ آور ہو جائے۔ ٹھیک، جب آپ کسی علاقے پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کوئی اخلاقی جواز تلاش کرنا پڑتا ہے۔ یعنی اگر وہ اخلاقی جواز نہیں ہے تو آپ آگے بڑھیں گے، کوئی دو لوگ آگے بڑھیں گے، لیکن یہ کہ پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے یا لوگ کھڑے ہونے پہ مجبور ہو جائیں، یا آپ کی یہ دعوت کہ آئیے فلاں علاقے پر ہم حملہ کرتے ہیں، اس کو پذیرائی حاصل ہوگی، سب رشتہ دار بھی ہیں، یہ تو اسی وقت تو ہوگی جب کہ آپ اس کے لیے کوئی جواز پیدا کریں گے۔ تو وہ جواز اس طریقے سے پیدا ہوا کہ ان کے تجارتی قافلے وہیں سے گزرتے تھے۔ ٹھیک، ایک تاریخ میں گفتگو نقل ہوئی ہے
جس میں انہوں نے اوس و خزرج کے سرداروں کو ایک موقع کے اوپر دمکایا. تو ان کو یہ جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے یہ دروازے بند کر دیں گے، یہاں عمرہ کرنے کے لیے آپ آتے ہیں اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ پھر ہم بھی اس شاہراہ کو بند کر دیں گے جہاں سے تمہاری تجارت ہوتی ہے. تو یہ شاہراہ، یہ تجارتی شاہراہ یثرب کے یا مدینے کے قریب سے گزرتی تھی. اس شاہراہ سے ہی قافلے آتے تھے عام طور پر. تو ان کا ایک قافلہ آ رہا تھا، وہ تجارتی قافلہ ہے جس میں معلوم نہیں کیا سبب ہوا کہ کچھ ایسی فضا پیدا ہو گئی کہ جیسے مسلمان اس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. خود قافلے والوں کے دل میں کوئی اندیشہ پیدا ہوا، یا یہ محض پروپیگنڈا تھا جس کو بنیاد بنا کر حملہ کرنے کی اسکیم بنائی گئی. یہ ساری صورتحال پس منظر میں ہے. بہرحال فضا یہ بن گئی کہ مسلمان شاید اس قافلے کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں. اس پس منظر کو سمجھ لیجئے کہ جس کے بعد یہ واضح ہو جائے گا کہ بدر کا معرکہ ہوا کیسے، اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ لوگ جارحیت کر کے آ گئے تو پھر کس طریقے سے اس معرکے کو معاندین کے لیے عذاب کا معرکہ بنا دیا. اس کے بارے میں آپ کے سامنے چند حقائق رکھتا ہوں. یہ استاذ امام کی تفسیر تدبر قرآن سے ہے. یہ اقتباس میں نے بھی اپنی تفسیر البیان میں نقل کیا ہے. اس میں انہوں نے اس پورے پس منظر کو خود واضح کیا ہے. میں نے اس پر یہ لکھا ہے کہ ان آیتوں میں جو کچھ فرمایا گیا وہ کون سی آیتیں ہیں؟ وہ آیتیں جو پچھلی نشست کے آخر میں پڑھی گئی تھی. ان آیتوں میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس کی روشنی میں غزوہ بدر کی جو تصویر سامنے آتی ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے جو سیرت و مغازی کی کتابوں میں پیش کی گئی ہے. ہمارے ہاں سیرت اور مغازی کی کتابیں چونکہ روایات ہی پر مبنی ہوتی ہیں، ان میں بالعموم قرآن مجید کیا کہتا ہے، کسی چیز کو کس طرح دیکھتا ہے، یہ زیر بحث نہیں آتا. تو اس پس منظر میں یہ استاذ امام نے لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں کے ذہن میں قریش کے قافلہ تجارت سے تعرض کرنے کا کوئی خیال موجود نہیں تھا. یعنی یہ قرآن مجید سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ نہ کسی قافلے کو چھیڑنے کا کوئی موقع تھا، نہ مسلمانوں نے کبھی یہ خیال کیا کہ وہ قافلے کو لوٹ لیں گے. اس طرح کی کوئی چیز یہاں زیر بحث ہی نہیں تھی. قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں کے ذہن میں قریش کے قافلہ تجارت سے تعرض کرنے کا کوئی خیال موجود نہیں تھا. مدینے پر حملے کی ساری اسکیم قریش نے بنائی. یعنی یہ جو کچھ بھی اسکیم بنی، جس کے بعد یعنی پہلا مرحلہ کیا تھا، انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ وہیں ختم کرنے کی صحیح کی. ہجرت کی رات یہی واقعہ ہوا تھا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم شاہت الوجوہ کہتے ہوئے نکل آئے تھے وہاں سے. پھر غار ثور میں تعاقب کیا گیا، پھر سراقہ نے تعاقب کیا. اب انہوں نے یہ کوشش کی کہ کوئی ایسی صورت بن جائے کہ ہم ایک لشکر لے کے جائیں، اور جنگ و جدال میں تو کسی کا مارا جانا کوئی بات ہی نہیں ہوتی، تو وہاں مسلمانوں کو کچل کر رکھ دیں. مدینے پر حملے کی ساری اسکیم قریش نے بنائی اور اس کے لیے قافلہ تجارت کی حفاظت کا بہانہ تراشا. یعنی اصل بات یہ ہوئی، شہرت تو اس کی ہو گئی عام طور پر، اور ہمارے یہاں بھی لوگوں نے اس کو قبول کر لیا کہ مسلمان شاید فی الواقع حملہ کرنا چاہتے تھے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حملہ کرنے کا نہ کوئی ارادہ تھا، نہ تعرض کا کوئی خیال تھا، نہ اس طرح کی کسی چھیڑ چھاڑ کے لیے مسلمانوں کو اسکیم بنائی تھی. مدینے پر حملے کی ساری اسکیم قریش نے بنائی اور اس کے لیے قافلہ تجارت کی حفاظت کا بہانہ تراشا. قریش مدینے میں مسلمانوں کے جڑ پکڑنے سے بہت خائف تھے. انہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ ہم تو ان کا خاتمہ کر دینا چاہتے تھے. ان کی دعوت پھیل رہی ہے، ایک چھوٹی سی ریاست وجود میں آ گئی ہے، وہاں ان کو اقتدار حاصل ہو گیا ہے، اور جس طریقے سے اس دعوت کی طرف لوگ لپک لپک کر جا رہے ہیں، اس کا نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ ایک دن اس سارے سرزمین عرب میں مسلمان ہی مسلمان ہوں گے. قریش مدینے میں مسلمانوں کے جڑ پکڑنے سے بہت خائف تھے. مذہبی اناد کے علاوہ انہیں یہ بھی اندیشہ تھا کہ اب مکے اور شام کی تجارتی شاہراہ ان کے لیے محفوظ نہیں رہ گئی ہے. یعنی مکے اور شام کی جو تجارتی شاہراہ تھی، یہ جس طرح میں نے عرض کیا یہ مدینے کے پاس سے گزرتی تھی. اس وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد ہی وہ اس فکر میں تھے کہ کوئی عذر تلاش کر کے مسلمانوں کو ایک قوت بننے سے پہلے ہی ختم کر دیں. یعنی یہ پس منظر ہے، یہ صورتحال ہے، اس میں اسکیم بن رہی ہے. اب یا تو قافلہ تجارت کے سالار ابو سفیان نے واپسی کے موقع پر کوئی وہمی خطرہ مسلمانوں کے حملے کا محسوس کیا ہو کہ آدمی بھیج کر قریش کو حملے کی خبر بھیج دی. یعنی یہ بھی امکان ہو سکتا ہے کہ فی الواقع کے پاس سے گزرتے ہوئے مسلمان چونکہ شاہراہ کی نگرانی کرتے رہتے تھے، اس کی تفصیلات ہمیں معلوم ہیں، تو یہ خیال ہوا ہو فی الواقع، اس کو مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ ابو سفیان کو یہ خیال ہوا ہو
کہ ہو سکتا ہے مسلمان حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان نے واپسی کے موقع پر کوئی وہمی خطرہ مسلمانوں کے حملے کا محسوس کیا ہو کہ آدمی بھیج کر قریش کو حملے کی خبر بھیج دی، یعنی یہ ادھر سے ان لوگوں نے خبر بھیجی، یا اس کے لیے بھی پہلے سے قریش کے لیڈروں میں کوئی سازش رہی ہو، پہلے ہی سے طے ہو کہ ابو سفیان اس طریقے سے مدینے کے قریب پہنچ کر یہ اطلاع بھیجیں گے اور ہمارے لیے حملہ کرنے کا موقع پیدا ہو جائے گا۔ بہرحال ابو سفیان کی اطلاع پر مکے سے ایک بھاری بھرکم لشکر مدینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اچھا، یعنی جیسے ہی یہ اطلاع ملی کہ ہمارا قافلہ خطرے میں ہے، ہمارے اموال خطرے میں ہیں، ہمارے قافلے کے لوگ خطرے میں ہیں، تو ایک فضا بن گئی، اس میں پروپیگنڈا بہت آسان ہو گیا۔ قریش کے لیڈروں نے اٹھ کر لوگوں کو دعوت دی کہ اب ہماری عزت کا اور ہمارے اموال کا اور ان کی حفاظت کا سوال ہے، اس لیے آئیے، یہ لوگ تو یہاں سے گئے تھے اور انہوں نے جا کر ہماری تجارتی شاہراہ کے اوپر اپنا انگوٹھا رکھ دیا ہے، تو ہم تو ان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو اس طرح سے یہ مارکا برپا ہونے کے آثار پیدا ہوئے۔ بہرحال ابو سفیان کی اطلاع پر مکے سے ایک بھاری بھرکم لشکر مدینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ یہ مرحلہ ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رویا کے ذریعے سے یہ اطلاع ہوتی ہے کہ قریش کی 2 جماعتیں آ رہی ہیں جن میں سے ایک سے مسلمانوں کا مقابلہ ہونا ہے۔ یعنی اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رویا دکھایا گیا کہ 2 جماعتیں آ رہی ہیں۔ یہ جانتے ہیں آپ کہ رویا میں ایک تمثیل کی سی صورت ہوتی ہے اور اس میں سے کسی ایک کے ساتھ مسلمانوں کی مٹ بھیڑ ہونے والی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مدینے سے بدر کے لیے نکلنے کا ارادہ فرمایا اور مسلمانوں کے حوصلے کا اندازہ کرنے کے لیے، یعنی رویا دیکھا تو اس کے بعد یہ ارادہ فرما لیا کہ اب ہم جائیں گے، اگر یہ لشکر آ رہا ہے، 2 جماعتیں ہیں تو ہم مقابلہ کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مدینے سے بدر کے لیے نکلنے کا ارادہ فرمایا اور مسلمانوں کے حوصلے کا اندازہ کرنے کے لیے صورتحال مبہم انداز میں ان کے سامنے رکھی۔ یعنی آپ نے بھی یہ نہیں کیا کہ لشکری کا مقابلہ کرنا ہے، ان کے حوصلے کا اندازہ کرنے کے لیے صورتحال مبہم انداز میں ان کے سامنے رکھی کہ کفار کی 2 جماعتیں آ رہی ہیں جن میں سے ایک سے ہمارا مقابلہ ہوگا اور وہ ہم سے شکست کھائے گی، یہ بھی آپ نے بتا دیا۔ مسئلے کے سامنے آتے ہی مہاجرین و انصار سب سمجھ گئے کہ قریش کی فوج آ رہی ہے اور اس سے معاملہ درپیش ہے۔ چنانچہ ان کے لیڈروں نے پورے جوش و خروش کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفاداری اور اسلام کے لیے اپنی جانثاری کا یقین دلایا۔ بڑی غیر معمولی تقریریں اس موقع کے اوپر ہوئی ہیں، مہاجرین نے بھی کی ہیں، انصار نے بھی کی ہیں۔ اسی موقع پر وہ جملہ انصار کے لیڈروں نے کہا ہے کہ آپ فکر مت کیجئے، ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں کہ آپ سے کہیں کہ آپ جائیں اور آپ کا خدا لڑے، ہم بعد میں آئیں گے، ہم آپ کے ساتھ نکلیں گے، خواہ ہمیں برق الغماد تک جانا پڑتا ہے اور یمن تک پہ حملہ کرنا پڑتا ہے۔ تو جانثاری کا یقین دلایا۔ البتہ ایک مختصر سی ٹولی ان میں ایسی بھی تھی جس نے اپنا زور، ایک مختصر سی ٹولی، ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی پوری جماعت میں ایسی بھی تھی جس نے اپنا سارا زور اس بات کے لیے لگایا کہ قریش کی فوج کے بجائے قافلہ تجارت کا رخ کیا جائے تاکہ بغیر ایک قطرہ خون بہائے بھاری غنیمت ہاتھ آئے۔ اسی گروہ کو بے نقاب کرنے کے لیے حضور نے اپنی بات مبہم انداز میں پیش کی تھی تاکہ جن لوگوں کے اندر کوئی کمزوری چھپی ہوئی ہے وہ اپنی کمزوری ظاہر کر دیں اور مخلص و منافق میں مرحلہ جنگ پیش آنے سے پہلے ہی امتیاز ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ پس منظر ہے جس میں یہ جنگ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہ میں نے وہ آیات آپ کے سامنے پڑھی تھیں پچھلی نشست کے آخر میں، واضح طریقے پر بتا دیا کہ ہمارے پیش نظر کوئی قافلہ تجارت نہیں ہے۔ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ حق حق ہو جائے، باطل باطل ہو جائے۔ اب یہ مارکا ہو رہا ہے تو یہ دن یوم الفرقان بن جائے، اور یہ لوگ جو اس موقع کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں اور حملہ آور ہو گئے ہیں تو گویا اپنی مہلت اپنے ہاتھوں ختم کر بیٹھے ہیں۔ ان کا تو اب یوں سمجھ لیجئے کہ خاتمے کا وقت آ گیا ہے۔ ٹھیک، یہ بات ان آیات میں واضح کر دی گئی۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس معاملے میں مجھے یا آپ کو کوئی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سورہ انفال خود اس پورے واقعے کے اوپر تبصرہ ہے۔ اچھا، اور اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو سورہ انفال میں اور سورہ توبہ میں ایک نہایت غیر معمولی تعلق معلوم ہوتا ہے۔ دونوں صورتیں یہ معلوم ہے کہ قرآن کے طریقے کے مطابق توام ہے، یعنی ایک پیر کی صورت میں ہے، ایک جوڑے کی صورت میں ہے۔ سورہ انفال میں کیا ہوا ہے؟ ایک طرف اس آخری مارکے کے لیے تیاری کی ہدایات کی گئی ہیں، لیکن اس پورے مارکے پر تبصرہ بھی کیا گیا ہے۔
تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر سورہ توبہ منکرین پر عذاب کی سورہ ہے جو اس کے بعد آنے والی ہے، تو انفال اصل میں معاندین پر عذاب کی سورہ ہے۔ اچھا، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ عذاب کی جو پہلی قسط ہے یہ کس طریقے سے نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جارحیت کے جواب میں جب اہل ایمان کو کھڑا کر دیا تو نتائج کیا نکلے، اور کیا یہ صرف اہل ایمان تھے، مٹھی بھر اہل ایمان جو کھڑے ہوئے، یہ کوئی سیاسی مارکا تھا، یہ کیا محض مدینے کی حفاظت تھی؟ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ یہ در حقیقت اللہ کا عذاب تھا جس کے لیے یہ سارا اہتمام کر دیا گیا۔ ٹھیک، اس میں یہ ضروری ہے کہ اب آپ بہت اطمینان کے ساتھ اس سورہ انفال کے چند اور مقامات کو بھی سنیں، اس سے خود بخود واضح ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی موقع کے اوپر کوئی ایک آدھ بات ایسی کہنی پڑے جس سے بات کی وضاحت مقصود ہو، ورنہ خود قرآن مجید بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی صراحت کے ساتھ اس سارے معاملے کو واضح کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ میں پہلے جو مقام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ آیت 11 سے شروع ہوتا ہے، یہ ذرا سنیے۔ ارشاد فرمایا ہے کہ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّطَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ۔ اب یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، اب ذرا ان کا ترجمہ سنیے۔ یاد کرو جب اللہ اپنی طرف سے تمہاری تسکین کے لیے تم پر اونگ طاری کر رہا تھا، یعنی اندازہ کیجئے کہ ایک مارکے میں مسلمان اتر رہے ہیں اور ادھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا نصرت کا اہتمام ہو رہا ہے، کیا سکینت اتاری جا رہی ہے۔ یاد کرو جب اللہ اپنی طرف سے تمہاری تسکین کے لیے تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تم پر پانی برسا رہا تھا، یعنی یہ اہتمام ہو رہا تھا آسمان سے کہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی نجاست دور کرے اور تمہیں کچھ دیر کے لیے سلا کر تمہارے دلوں کو اس سے مضبوط کرے۔ یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہوتی کہ عین مارکے میں جب نیندیں اڑی ہوتی ہیں اس وقت اونگ آ جائے، اس موقع پر پانی برسے، اس موقع پر لوگوں کے لیے نہانے، غسل کرنے اور نشاط حاصل کرنے کا موقع پیدا کر دیا جائے اور تمہیں کچھ دیر کے لیے سلا کر تمہارے دلوں کو اس سے مضبوط کرے اور تمہارے قدم جما دے۔ یاد کرو جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو وحی کر رہا تھا، یعنی ادھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے یہ اہتمام کر رہے تھے اور ادھر فرشتوں کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یاد کرو جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، میں ان منکروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں، سو تم ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور پر چوٹ لگاؤ۔ اچھا، اندازہ کیجئے کہ یہ حکم کن کو دیا جا رہا ہے؟ فرشتوں کو۔ ظاہر ہے کہ یہ ہوگا مسلمانوں کی تلواروں سے، لیکن فرشتوں کو مقرر کیا جا رہا ہے کہ وہ پکڑ پکڑ کر سامنے لائیں ان کو اور مسلمان ان کی گردنیں کاٹیں اور ان کی پور پور کو اڑا دیں۔ میں ان منکروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں، سو تم ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور پر چوٹ لگاؤ۔ یہ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کو اٹھے، یعنی ان کا معاملہ ایک عام جنگ کا نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی نزاع نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کو اٹھے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کو اٹھتے ہیں معاندین ہیں۔ یہ جو تعبیر قرآن نے اختیار کی ہے، یہ مشاقہ کا جو لفظ ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ اناد، اسی کو استعمال کیا ہے۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کو اٹھے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کو اٹھتے ہیں ان کو ایسی سزا ملتی ہے، اس لیے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی یہ مارکہ محض جنگ نہیں ہے، یہ محض قتال نہیں ہے، یہ اللہ کی سزا کا نفاذ ہے، اور اس طرح کے لوگوں کو ایسے ہی سزا ملتی ہے۔ یہ ہے تمہاری سزا، سو اسے ابھی چکھو اور جان لو کہ آگے منکروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یہ بھی بتا دیا کہ یہ سزا اس دنیا میں ہے، اور اس کے بعد آگے کیا ہے؟ منکروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اس طریقے سے قرآن مجید نے خود تبصرہ کرتے ہوئے پہلے یہ کہا۔ اس کے بعد ایک دوسرا اقتباس دیکھیے، یہ شروع ہو رہا ہے آیت 17 سے۔ ارشاد فرمایا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلَيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَٰلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ
وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ ہے، ایمان والو تم کیوں جان چراؤ جب کہ تمہاری طرف سے خدا لڑتا ہے۔ یہ در حقیقت پیچھے سے جو مضمون ہے اس کا ربط ہے۔ ایمان والو تم کیوں جان چراؤ جب کہ تمہاری طرف سے خدا لڑتا ہے۔ سو حقیقت یہ ہے کہ اس جنگ میں تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ اور اے پیغمبر جب تو نے ان پر خاک پھینکی تو تو نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کنکر پھینک دیے تھے میدان بدر میں، جو گویا کہ ایک آندھی اور طوفان بن گئے۔ اس جنگ میں تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ اور اے پیغمبر جب تو نے ان پر خاک پھینکی تو تو نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی ہے، اس لیے کہ منکروں کو اپنی شانیں دکھائے اور اس لیے کہ مسلمانوں کو اللہ اپنی طرف سے اچھا انعام عطا فرمائے۔ یعنی یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا انعام تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا تھی جو مسلمانوں کو ملی۔ بے شک اللہ سمیع و علیم ہے، یہ جو کچھ ہوا تمہارے سامنے ہے، اور اس کے ساتھ یہ بشارت بھی کہ اللہ ان منکروں کی تمام تدبیریں بیکار کر کے رہے گا۔ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو قریش کے لوگوں یہ فیصلہ آ گیا ہے۔ اللہ یعنی وہ جو بات ہے نا جو ابتدا میں ہم نے بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے اتمام حجت ہو جاتا ہے تو قضی بینہم بالقسط، یہ بات جب کہی جاتی تھی تو قریش کے لوگ کہتے تھے کہ پھر سنائیے فیصلہ۔ آپ تو یہ کہتے تھے کہ فیصلہ آنا ہے، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو قریش کے لوگوں یہ فیصلہ آ گیا ہے، اگر اب بھی باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر پھر یہی کرو گے تو ہم بھی یہی کریں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اور خوب سمجھ لو کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دوسرا اقتباس ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آگے فرمایا ہے، یہ آگے میں جو پڑھ رہا ہوں یہ آیت 31 سے ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ إِنْ أَوْلِيَاءُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُقَامٌ وَتَصْدِيَةٌ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اب ذرا زور دیکھیے، شان دیکھیے، کس طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے سامنے حقائق واضح کر رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں، یعنی یہ کون لوگ ہیں جو میدان میں آئے ہیں، کن پر عذاب کی یہ قسط نازل ہو رہی ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں کہ جب ان کو ہماری آیتیں سنائی جاتی تھیں تو کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا۔ یعنی مکے میں جب انذار ہو رہا تھا، جب اللہ کا پیغمبر ان سے بات کرتا تھا اور قرآن نازل ہوتا تھا اور ان کے سامنے پڑھا جاتا تھا تو کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا ہی کلام پیش کر دیں۔ یہ تو وہی اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ اور یاد کرو جب انہوں نے کہا تھا خدایا اگر تیرے پاس سے یہی حق نازل ہوا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ مطالبہ نقل ہوا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ عذاب آتا ہے اور یہ دیکھو کہ اس سے پہلے قوم ہود پر آیا اور قوم عاد پر آیا تو ہم پر بھی آپ عذاب لے آئیں۔ اللہ اس وقت تو ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا۔ یہ سنیے ذرا، اللہ اس وقت تو ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا جب کہ تم ان کے درمیان موجود تھے۔ یعنی اللہ کا پیغمبر جب تک موجود ہوتا ہے وہ اپنی قوم کے لیے امان ہوتا ہے۔ اللہ اس وقت تو ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا جب کہ تم ان کے درمیان موجود تھے، اور نہ اس وقت عذاب دینے والا ہو سکتا ہے جب کہ یہ مغفرت چاہ رہے ہوں۔ اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ ان کے اندر ایک پوری جماعت موجود ہے، بہت سے لوگ موجود ہیں کہ جو مغفرت چاہ رہے ہیں، دل سے ایمان کی طرف مائل ہو چکے ہیں، لیکن اب ان میں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے۔ یعنی اب تو یہ آگے خود میدان میں اتر آئے ہیں، اب تو انہوں نے اپنے جرائم کی فہرست خود ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، لیکن اب ان میں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جب کہ یہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں، درا حالے کہ یہ اس کے جائز متولی بھی نہیں ہے۔ اس کے جائز متولی تو صرف خدا سے ڈرنے والے ہو سکتے ہیں، ہاں مگر ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے۔ یہ اپنی نمازوں کے زوم میں نہ رہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بیت اللہ کے سامنے ان کی نماز سیٹی بجانے اور تالی پیٹنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لو اب چکھو میرے عذاب کا مزہ اس کفر کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ کفر کی پاداش، اس کفر کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو، وہی قانون، وہی ضابطہ اس کا اطلاق کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ اب اس سلسلے کا یہ آخری اقتباس ہے۔
اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد ولکن لیجزی اللہ امرا کان مفعولا. یہ میں آیت 42 سے پڑھ رہا ہوں. لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینہ وان اللہ لسمیع علیم. اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. ترجمہ ہے، یاد کرو جب تم وادی کے قریبی کنارے پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر، اور قافلہ تم سے نیچے تھا. اگر تم باہم وقت ٹھہرا کر نکلتے تو جو وقت ٹھہراتے اس میں لازماً آگے پیچھے ہو جاتے. اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی اسکیم بتا رہے ہیں کہ چونکہ ہم یہ طے کر چکے تھے کہ یہ معرکہ ہر حال میں ہونا ہے، تو اگر صورتحال یہ تھی کہ وہ ادھر سے نکلے تھے کہ ہم قافلے کو بچانے نکلے ہیں اور قافلہ اس سے پہلے ہی خطرے کی زد سے نکل جاتا تو یہ معرکہ ہو ہی نہ سکتا. یعنی مشرکین جو ہے مکہ کے، ظاہر ہے کہ مشرکین عرب یا مشرکین مکہ یا قریش کی لیڈرشپ وہ تو یہ کہہ کر نکلی تھی کہ ہم قافلے کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں. تو اگر قافلہ آگے بڑھ جاتا اس سے پہلے کہ لشکر اس جگہ تک پہنچتا یا مسلمان کہیں باہر نکل کر ان کے مقابل میں آتے تو یہ معرکہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس کا حوالہ دیا اللہ تعالیٰ نے. یاد کرو جب تم وادی کے قریبی کنارے پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر، اور قافلہ تم سے نیچے تھا. یعنی یہ صورتحال تھی. اگر تم باہم وقت ٹھہرا کر نکلتے تو جو وقت ٹھہراتے اس میں لازماً آگے پیچھے ہو جاتے. اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر تم دونوں فریق اپنے طور پر یہ طے کر کے نکلتے کہ ایک کو قافلے کی حفاظت کا بہانہ بنا کر حملہ کرنا ہے، یعنی ظاہر ہے قافلے کی حفاظت کا بہانہ اسی وقت چلے گا جب قافلہ ابھی خطرے میں ہوگا. بالکل. ایک کو قافلے کی حفاظت کا بہانہ بنا کر حملہ کرنا ہے اور دوسرے کو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر حملہ آور کو سبق سکھانا اور اس پر اپنی دھاک بٹھا دینی ہے، تو کبھی اس طرح نہ پہنچ سکتے کہ قافلہ ابھی مسلمانوں کی زد میں ہوتا اور دونوں لشکر آمنے سامنے آ کھڑے ہوتے. زیادہ امکان یہی تھا کہ قریش کے دل بادل لشکر کے پہنچنے سے پہلے ہی قافلہ بحفاظت نکل چکا ہوتا. قافلہ بحفاظت نکل چکا ہوتا اور ان کے لیے حملے کا کوئی جواز باقی نہ رہتا. چنانچہ ان کے اندر کے لوگ ہی اصرار کرتے کہ ہم جس اندیشے سے نکلے تھے وہ غلط ثابت ہوا، اب حملہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور وہ مجبور ہو جاتے کہ سب تیاریوں کے باوجود جنگ کیے بغیر ہی مکہ لوٹ جائیں. ٹھیک. یعنی یہ نہ ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس کا اہتمام کیا. یاد کرو جب تم وادی کے قریبی کنارے پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر، اور قافلہ تم سے نیچے تھا. اگر تم باہم وقت ٹھہرا کر نکلتے تو جو وقت ٹھہراتے اس میں لازماً آگے پیچھے ہو جاتے. لیکن اللہ نے کوئی فرق نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے جس کو ہو کر رہنا تھا، تاکہ جس کو ہلاک ہونا ہے وہ حجت دیکھ کر ہلاک ہو، اور جسے زندگی حاصل کرنی ہے وہ حجت دیکھ کر زندگی حاصل کرے. یہ دیکھیے یہ ہے وہ بینات، یہ ہے اللہ کی وہ حجت جو نمایاں ہوتی ہے، جو اس یوم الفرقان کو نمایاں ہوئی. اتمام حجت اس سے ہوتا ہے، یعنی یہ وہ حجت ہے. اور اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ اللہ سمیع و علیم ہے. یاد کرو اے پیغمبر جب اللہ تمہارے خواب میں ان کو تھوڑا دکھا رہا تھا. اب ایک دوسری بات دیکھیے، اللہ تمہارے خواب میں ان کو تھوڑا دکھا رہا تھا. اگر وہ کہیں تم کو انہیں زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے. یعنی قریش کے لشکر کو رویا میں کم کر کے دکھایا جا رہا تھا، اور جو معاملہ درپیش تھا اس کے بارے میں جھگڑنے لگتے، نزاع پیدا ہو جاتی، مسلمان باہر ہی نہ نکلتے. مگر اللہ نے بچا لیا. یقیناً وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے. اور یاد کرو جب تمہاری مٹبھیڑ کے وقت وہ تم لوگوں کی نگاہوں میں انہیں کم کر کے دکھا رہا تھا. یعنی ادھر صورتحال یہ تھی، تم لوگوں کو کی نگاہوں میں انہیں کم کر کے دکھا رہا تھا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم کر کے دکھا رہا تھا تاکہ وہ آئیں حملہ کرنے، تاکہ وہ حملہ کرنے آئیں. یاد کرو جب تمہاری مٹبھیڑ کے وقت وہ تم لوگوں کی نگاہوں میں انہیں کم کر کے دکھا رہا تھا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے جس کو ہو کر رہنا تھا. یہ دیکھیے، تاکہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے. لیجزی اللہ امرا کان مفعولا، وہاں کیا الفاظ ہیں اصل قانون میں؟ قضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون. لیجزی اللہ امرا کان مفعولا والی اللہ ترجع الامور، تاکہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے جس کو ہو کر رہنا تھا. حقیقت یہ ہے کہ تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں. سبحان اللہ. یہ آپ نے سن لیا، یہ در حقیقت قرآن کا تبصرہ ہے سورہ انفال میں
جنگ بدر پر۔ یہ جنگ بدر کیا تھی؟ یہ اللہ کے عذاب کی پہلی قسط تھی۔ یہ جنگ اس لیے ہوئی کہ اللہ چاہتے تھے کہ حق حق ہو جائے اور باطل باطل ہو جائے۔ اب ایک مرتبہ خاتمے میں اس اقتباس کو پھر سن لیجئے جو پچھلی نشست کے آخر میں نے سنایا تھا، اور جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ سارا معاملہ کیا ہوا۔ ارشاد فرمایا تھا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون واذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم وتودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم ویرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون۔ اب ذرا سنیے اس کا ترجمہ دوبارہ، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی۔ اسی طرح کی صورتحال اس وقت پیش آئی تھی جب تمہارا پروردگار تمہیں ایک مقصد حق کے ساتھ تمہارے گھر سے نکال لایا تھا، یعنی مسلمان نہ نکلتے، نکال لایا تھا، اور مسلمانوں کے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا۔ وہ اس مقصد حق کے معاملے میں تم سے جھگڑ رہے تھے، ایک گروہ، اس کے باوجود کہ ان پر وہ اچھی طرح واضح تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم لوگوں سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ اللہ وعدہ کر رہا تھا، تم چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جو مسلح نہیں ہے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات سے حق کا بول بالا کرے اور منکروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق کو حق اور باطل کو باطل کر دکھائے، خواہ ان مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اور پھر آخری حصہ بھی سن لیجئے، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ یاد کرو جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی، اور فرمایا کہ میں 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں جو لگاتار پہنچتے رہیں گے۔ یہ اللہ نے صرف اس لیے کیا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو، اور اس لیے کہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہوں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مدد تو اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے۔ یقیناً اللہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے بدر، یہ ہے وہ معرکہ، یہ ہے عذاب کی وہ پہلی قسط جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی، اور بدر کے میدان میں نازل کی گئی۔ اور اس لحاظ سے بدر کو اللہ تعالیٰ یوم الفرقان کہتے ہیں۔ یہ در حقیقت اللہ کی بینہ تھی جو لوگوں کے سامنے آئی، یہ وہ حجت تھی جو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ اس طریقے سے قریش کی پوری قیادت یہاں کھیت رہی۔ یہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا، اور اب پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دنیا کے مارکوں میں یہ اس لحاظ سے منفرد مارکہ ہے کہ اس میں عام لوگ بہت کم ہیں کہ جو مقتول ہوئے۔ ظاہر ہے کہ لوگ مارے جاتے ہیں جب جنگ ہوتی ہے، اس میں قریش کی ساری قیادت ختم ہوئی۔ اچھا، یعنی قریش کی لیڈرشپ، یہ در حقیقت مارکہ انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے کہ برپا ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد جس طرح کے میں نے اس کی ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ کس طرح سے مسلمانوں کو آمادہ کیا گیا، کس طرح سے حالات پیدا ہوئے، کس طرح سے قافلہ وہاں آیا، کیا صورت ہوئی کہ ادھر سے مسلمان پہنچ گئے، ادھر سے وہ پہنچ گئے، اور پھر 1000 فرشتے کھڑے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پور پور کے اوپر چوٹ لگاؤ۔ یہ صورتحال جو پیدا کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو میں نے عرض کیا کہ اس میں کون لوگ کھیت رہے، کون ہدف بنے؟ یہ قریش کی قیادت، معاندین ہیں جو اس میں سب کے سب مارے گئے۔ قریش کی یہ قیادت جب گرائی جا رہی تھی، جب لوگ ان کو مار رہے تھے، تو اس سے بہت پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ میدان میں کھڑے ہو کر آپ نے یہ بتایا کہ یہاں ابو جہل گرے گا، اور یہاں عتبہ گرے گا، اور یہاں فلاں گرے گا، اور یہاں فلاں گرے گا۔ وہ پوری کی پوری قیادت، اگر آپ کبھی قریش کے مقتولین کی فہرست ترتیب دیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان میں 70 لوگ جس طرح کے بتایا جاتا ہے غالباً مارے گئے، ان میں کتنی بڑی تعداد قریش کے رہنماؤں کی تھی۔ اس میں بھی ایک دلچسپ چیز یہ ہے کہ یہ معرکہ ہو گیا۔ اس معرکے میں 2 لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے قریش کے لیڈروں کی حیثیت سے اس میں شرکت کی، لیکن وہ کسی کی تلوار کی زد میں نہیں آئے اور نہیں مارے گئے۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ عقبہ بن ابی معیط۔ دوسرے کون ہیں؟ نضر بن الحارث۔ یہ آپ نے ان کا ذکر پڑھا ہوگا اس موقع کے اوپر جب کہ وہ غنا کا معاملہ ہوا تھا۔ یہ دونوں کے دونوں اس میں لوگوں کے تلواروں کی زد میں نہیں آئے، تو یہ قیدی ہو گئے۔ یہ معلوم ہے کہ بہت سے لوگ قیدی کی حیثیت سے پکڑ لیے گئے تھے،
قیدیوں کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے اور وہ بیان ہو چکا ہے کہ ان کو اب یا تو احسان کے طور پر رہا کرنا تھا یا فدیہ لینا تھا، لیکن ان دونوں کو الگ سے نامزد کر کے کہہ دیا گیا کہ یہ معاندین کی گردنیں مار دی گئی۔ اچھا، اور پھر یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ ایک بہت بڑا آدمی ہے کہ جو نہیں آیا، جس نے اپنے آپ کو اس سے بچانے کی صحیح کی۔ بعض لوگوں کو یہ معلوم تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے جس کو ہم دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس میں ابو لہب کی بھی ذہانت کی داد دیں کہ اس کا بھی یہی خیال تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس مارکے میں اگر ہم اتریں تو یہاں سے واپس نہیں آئیں گے، لیکن حمیت جاہلیت، انسان جب اپنی انا کا اسیر ہوتا ہے، جب وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنا بھرم قائم رکھے۔ ابو جہل کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، لیکن وہ آیا، یہ نہیں آیا، اس نے اپنی جگہ کسی کو بھیج دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس کے ساتھ، اور یہ میں عرض کروں کہ اس کی پیشین گوئی ہو چکی تھی۔ جس طریقے سے بدر کی پیشین گوئی پہلے سے موجود تھی، جس طرح سے سورہ قمر میں نے آپ کو سنایا تھا کہ یہ بتایا گیا تھا کہ ان کا لشکر جب آئے گا تو یہ منہ پھیر کر بھاگیں گے اور ان کو کس انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ جس طرح آپ دیکھیں گے آگے، اور اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ حدیبیہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا۔ تو ابو لہب کے بارے میں، جو بہرحال ان کے سرداروں میں بڑی غیر معمولی حیثیت رکھتا تھا، قرآن نے بتا دیا تھا۔ قرآن مجید میں قریش کے سرداروں میں وہ واحد شخص ہے جس کا نام لے کر بتایا گیا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اور یہ سورت بدر سے پہلے کی ہے؟ سورہ یہ بدر سے پہلے، یہ مکے میں نازل ہوئی ہے، اس موقع کے اوپر بتا دیا گیا تھا۔ ذرا سنیے کیا بتایا گیا تھا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہوا۔ اس جملے کو سمجھ لیجئے، ہاتھ ٹوٹ گئے، یہ اصل میں تعبیر ہے اس بات کی کہ اس کے آبان و انصار سب مارے گئے، یعنی صرف ابو لہب نہیں، اس کے دوسرے لوگ بھی، وہ لیڈر بھی، وہ حواری بھی، وہ زعماء بھی جو اس کے ساتھ اس دعوت کی مخالفت کر رہے ہیں، سب کے لیے ہلاکت کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ میں نے اس پر لکھا ہے یعنی اس کے آبان و انصار ہلاک ہوئے اور اس کا اقتدار ختم ہو گیا۔ اس مفہوم کے لیے یہ تعبیر اردو زبان میں بھی موجود ہے۔ آیت میں ماضی کا صیغہ مستقبل میں اس پیشین گوئی کے پورا ہونے کی قطعیت پر دلالت کرتا ہے، گویا اس کا ہونا ایسا یقینی ہے جیسے وہ ہو چکی۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہوا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ خیر جو اس نے کمایا۔ یہ شعلہ روح اب شعلہ زن آگ میں پڑے گا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی، وہ دوزخ میں اپنے لیے ایندھن ڈھو رہی ہوگی، اس کے گلے میں موٹی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ یہ کیا ہوا؟ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، ابو لہب معرکہ بدر میں شریک نہیں ہوا، اس کی جگہ اس نے اپنے ایک مقروض کو، جس نے اس کا قرض دینا تھا، اپنی جگہ اس نے اپنے ایک مقروض کو اس وعدے کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ اس کے عوض وہ اس کا قرض معاف کر دے گا۔ لیکن خدا کے عذاب سے بچنے کی یہ تدبیر بھی کارگر نہیں ہوئی، اور غزوہ بدر کے صرف 7 دن بعد قرآن کی پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ اس کی موت نہایت عبرت ناک تھی، اسے عدسے کی بیماری ہو گئی اور وہ اس رسوائی اور بے بسی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا کہ چھوت کے اندیشے سے اس کے خاندان والوں، دوست احباب، یہاں تک کہ اس کے بیٹوں نے بھی اس کی خبر گیری نہیں کی۔ مرنے کے بعد کئی دن تک اس کی لاش گھر میں پڑی سڑتی رہی۔ بالآخر لوگوں نے تانے دیے تو اس کے بیٹوں نے کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر اس کی لاش اٹھوائی اور ایک دیوار کے ساتھ رکھ کر اسے پتھروں سے ڈھانک دیا۔ آیت میں تبا کا لفظ یہ کہا ہے نا، اور وہ خود بھی ہلاک ہوا، اس کے اسی انجام کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی عذاب نے پیچھا کیا اس طرح سے گویا یوں سمجھ لیجئے کہ قریش کی پوری قیادت اس بدر کے موقع پر، بدر کے بعد ہلاک کر دی گئی۔ یہ معاندین پر اللہ کا عذاب تھا۔ یہ عذاب اس شان کے ساتھ آیا اور بالکل اسی طرح آیا جس طریقے سے پہلے پیغمبروں کے منکرین اور معاندین پر آیا کرتا ہے۔ البتہ فرق صرف یہ ہوا کہ آسمان کے فرشتوں نے آ کر بستی نہیں الٹ دی، یہ مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے سے نازل کیا گیا، اور وہ تلواریں پیچھے سے کون تھے کہ جو چلا بھی رہے تھے اور لوگوں کو ان کے سامنے بھی کر رہے تھے اور ان کی پور پور پر چوٹ لگانے کے لیے بھی کہہ رہے تھے اور ان کی گردنیں بھی پکڑ کر ان کے سامنے کر رہے تھے، وہ 1000 فرشتے جو صف در صف اس میدان کے اندر کھڑے تھے۔ یہ تھا اللہ کا عذاب۔ آمدی صاحب، میں یہاں پر یہ عرض کروں گا
کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ قانون قرآن مجید میں کہاں بیان ہوا ہے، جس کو غامدی صاحب بیان کرتے ہیں۔ پس منظر بھی آپ نے بیان کیا، اصطلاح کیسے وجود پذیر ہوئی، لیکن آج کی قسط کو سننے کے بعد میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اعتراض کی نشست ہے، اشکالات بھی پیش کریں گے اپنے مقام پہ، لیکن جیسے قرآن مجید کے آپ نے مقامات کو پیش کیا ہے، سچی بات یہ ہے کہ ان کو ہم پڑھتے ہیں لیکن کبھی توجہ نہیں ہوئی، غور نہیں کیا کہ کتنی بڑی نشانی ہے اس پیغمبر کی صداقت کی، اس کے اتمام حجت کے بعد خدا کے عذاب کی، جو ان صورتوں میں ثبت ہے۔ اور اس کو سننے کے بعد یہ بات دو اور دو چار کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ غزوہ بدر خدا کا ایک عذاب تھا، اور وہ عذاب رسولوں کے ساتھ ہی خاص ہوتا ہے۔